السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو یعنی دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی۔ سورہ الدہر کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ ابھی ہم نے آیت نمبر 7 کی تلاوت اور اس کی ترجمانی سماعت کی۔ گزشتہ بھی اس آیت کے ضمن میں ہمارے سامنے کچھ نکات آ چکے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ جو نیک لوگ ہوں گے، جو جنت میں جائیں گے، ان کے لیے شراب کے ایسے ساغر پینے کو دیے جائیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پئیں گے، اور جہاں چاہیں گے وہ بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یعنی ان نیک لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں، یعنی قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی۔ یہ ہے اس آیت کے ضمن میں، اور نظر کے متعلق بھی کئی مفہوم ہمارے سامنے آئے۔ پھر نظر فقہا کے نزدیک جو ہے 4 قسمیں بیان کی گئیں۔ تو اس کے بعد اب 4 میں ایک یہ کہ آدمی اللہ سے عہد کرے کہ اس کی رضا کی خاطر فلاں نیک کام کرے گا۔ دوسری یہ کہ اس بات کی نظر مانے گا کہ اگر اللہ نے میری فلاں حاجت پوری کر دی تو میں شکرانے میں فلاں نیک کام کروں گا۔ تو ان دونوں کو نظر تبرر یعنی نیکی کی نظر کہتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ آدمی کوئی ناجائز کام کرنے یا کوئی واجب کام نہ کرنے کا عہد کر لے۔ چوتھے یہ کہ آدمی کوئی مباح کام کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لے، یا کوئی مستحب کام نہ کرنے یا کوئی خلاف اولا کام کرنے کا عہد کر لے۔ ان 2 قسموں کو فقہا کے نزدیک اصطلاح میں نظر لحاظ یعنی جہالت اور جھگڑالو پن اور ضد کی نظر کہتے ہیں۔ اب آگے اور دوسرا نقطہ متعدد احادیث نظر کے تعلق سے۔ متعدد احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نظر ماننے سے منع فرمایا جو یہ سمجھتے ہوئے مانی جائے کہ اس سے تقدیر بدل جائے، یا جس میں کوئی نیک کام اللہ کی رضا کے لیے بطور شکر کرنے کے بجائے آدمی اللہ تعالیٰ کو بطور معاوضہ پیش کرے کہ آپ میرا یہ کام کر دیں تو میں آپ کے لیے فلاں نیک کام کر دوں گا۔ حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کی روایت ہے جس کا ترجمہ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نظر ماننے سے منع کرنے لگے اور فرمانے لگے کہ وہ کسی ہونے والی چیز کو پھیر نہیں سکتی، کسی ہونے والی چیز کو جو ہے پھیر نہیں سکتی، البتہ اس کے ذریعے سے کچھ مال بخیل کنجوس سے نکلوا لیا جاتا ہے۔ مسلم اور ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حدیث کے آخری فقرے کا مطلب یہ ہے کہ بخیل یوں تو اللہ کی راہ میں مال نکالنے والا نہ تھا، نظر کے ذریعے سے اس لالچ میں وہ کچھ خیرات کر دیتا کہ شاید یہ معاوضہ قبول کر کے اللہ تعالیٰ اس کے لیے تقدیر بدل دے۔ دوسری روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر نہ کوئی کام پہلے کرا سکتی ہے نہ کسی ہوتے کام میں تاخیر کرا سکتی ہے، البتہ اس کے ذریعے سے کچھ مال بخیل کے ہاتھ سے نکلوا لیا جاتا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث۔ ایک اور روایت میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے منع کیا اور فرمایا،
اس سے کوئی کام بنتا نہیں ہے، البتہ اس کے ذریعے سے کچھ مال بخیل سے نکلوا لیا جاتا ہے۔ بخاری اور مسلم۔ تقریباً اسی مضمون کی متعدد روایات مسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے نقل کی ہیں، اور ایک روایت بخاری مسلم دونوں نے نقل کی ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ترجمہ یوں ہے: در حقیقت نظر ابن آدم کو کوئی ایسی چیز نہیں دلوا سکتی جو اللہ نے اس کے لیے مقدر جو اللہ نے اس کے لیے ایک نظر ابن کوئی چیز نہیں دلوا سکتی جو اللہ نے اس کے لیے مقدر نہ فرمائے ہو، لیکن نظر ہوتی تقدیر کے مطابق ہی ہے کہ اس کے ذریعے سے تقدیر الہی وہ چیز بخیل کے پاس سے نکال لاتی ہے جسے وہ کسی اور طرح نکالنے والا نہ تھا۔ اسی مضمون پر مزید روشنی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی اس روایت سے پڑتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل نظر تو وہ ہے جس سے اللہ کی خوشنودی مقصود ہو۔ اگلا نقطہ، نظر کے معاملے میں ایک اور قاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ صرف وہ نظر پوری کرنی چاہیے جو اللہ کی اطاعت میں ہو۔ اللہ کی نافرمانی کرنے کی نظر ہرگز پوری نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایسی چیز میں کوئی نظر نہیں ہے جس کا آدمی مالک نہ ہو، یا ایسے کام میں کوئی نظر نہیں ہے جو انسان کے بس میں نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ نظر مانی ہو کہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو اسے اس کی اطاعت کرنی چاہیے، اور جس نے یہ نظر مانی ہو کہ اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اسے نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ ثابت بن ضحاک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی نافرمانی میں کسی نظر کے پورا کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، نہ کسی ایسی چیز میں جو آدمی کی ملکیت میں نہ ہو۔ مسلم نے اسی مضمون کی روایت حضرت عمران بن حسین سے نقل کی، اور ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت اس سے زیادہ مفصل ہے، جس میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جس کی ترجمانی یوں ہے: کوئی نظر اور کوئی قسم کسی ایسے کام میں نہیں ہے جو آدمی کے بس میں نہ ہو، یا اللہ کی نافرمانی میں ہو، یا قطع رحمی کے لیے ہو۔ اگلا نقطہ، جس کام میں بجائے خود کوئی نیکی نہیں ہے اور آدمی نے خواہ مخواہ کسی فضول کام یا ناقابل برداشت مشقت یا محض تعذیب نفس کو نیکی سمجھ کر اپنے اوپر لازم کر لیا ہو، اس کی نظر پوری نہیں کرنی چاہیے۔ اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بالکل واضح ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ نے دیکھا ایک صاحب دھوپ میں کھڑے ہیں۔ آپ نے پوچھا، یہ کون ہے اور کیسے کھڑے ہیں؟ عرض کیا گیا، یہ ابو اسرائیل ہیں، انہوں نے نظر مانی ہے کہ کھڑے رہیں گے، بیٹھیں گے نہیں، نہ سایہ کریں گے، نہ کسی سے بات کریں گے، اور روزہ رکھیں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے کہو بات کریں، سائے میں آئیں، بیٹھیں، البتہ روزہ پورا کریں۔ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر جوہنی کہتے ہیں کہ میری بہن نے ننگے پاؤں پیدل حج کرنے کی نظر مانی، اور یہ نظر بھی مانی کہ اس سفر میں سر پر کپڑا بھی نہ ڈالیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے کہو کہ سواری پر جائے اور سر ڈھانکے۔ تو اسی مضمون کی متعدد روایت نقل کی ہیں، جن میں کچھ لفظی اختلافات سے اور بھی حدیث ہمیں ملتے ہیں۔ ایک اور روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ کہتے ہیں، ایک شخص نے عرض کیا، میری بہن نے پیدل حج کرنے کی نظر مانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تیری بہن کے مشقت میں پڑنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں پڑی ہے، اسے سواری پر حج کرنا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً سفر حج میں دیکھا کہ ایک بڑے میاں کو ان کے 2 بیٹے سنبھالے لیے چل رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا گیا انہوں نے پیدل چلنے کی نظر مانی ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا ان اللہ لغنی ان تعذیب ھذا نفسہ وامرہ یرکب، اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے کہ یہ شخص اپنے نفس کو عذاب میں ڈالے، پھر آپ نے اسے حکم دیا کہ سوار ہو۔ اگلا نقطہ، اگر کسی نظر کو پورا کرنا عملاً ممکن نہ ہو تو اسے کسی دوسری صورت میں پورا کیا جا سکتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ فتح مکے کے روز ایک شخص نے اٹھ کر عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ نے مکہ آپ کے ہاتھ پر فتح کر دیا تو میں بیت المقدس میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہیں پڑھ لے۔ اس نے پھر پوچھا، آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ اس نے پھر پوچھا، آپ نے فرمایا اچھا تو تیری مرضی ہے۔ دوسری ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر تو یہی نماز پڑھ لے تو بیت المقدس میں نماز پڑھنے کے بدلے یہ تیرے لیے کافی ہوگی۔ اگلا نقطہ، اگر کسی نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دینے کی نظر مان لی ہو تو اس کے بارے میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اسے 1/3 مال دینا چاہیے، اور مالکیہ سے سہنون کا قول ہے کہ اسے اتنا مال دے دینا چاہیے جسے دینے کے بعد وہ تکلیف میں نہ پڑ جائے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر یہ نظر تبرر کی نوعیت کی ہو تو اسے سارا مال دے دینا چاہیے، اور اگر یہ نظر الحاج ہو تو اسے اختیار ہے کہ نظر پوری کرے یا قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اسے اپنا وہ سب مال دے دینا چاہیے جس میں زکوٰۃ عائد ہوتی ہو، لیکن جس مال میں زکوٰۃ نہیں ہے مثلا مکان یا ایسی دوسری املاک، اس پر اس نظر کا اطلاق نہ ہوگا۔ حنفیہ میں سے امام زوفر کا قول ہے کہ اپنے اہل و عیال کے لیے 2 مہینے کا نفقہ رکھ کر باقی سب صدقہ کر دے، یعنی دیکھیے کیسے 2 مہینے کا مال رکھ کر باقی صدقہ کر دے۔ حدیث میں اس مسئلے کے متعلق جو روایت آئی ہیں وہ یہ ہیں، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر پیچھے رہ جانے کی وجہ سے جو عطاب مجھ پر ہوا تھا اس کی جب معافی مل گئی تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میری توبہ میں یہ بات بھی شامل تھی کہ میں اپنے سارے مال سے دستبردار ہو کر اسے اللہ اور رسول کی راہ میں صدقہ کر دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہ کرو۔ میں نے عرض کیا پھر آدھا مال؟ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا پھر 1/3؟ فرمایا ہاں۔ دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنا کچھ مال اپنے لیے روک رکھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ امام زہری کہتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ نے جن پر اسی غزوہ تبوک کے معاملے میں تھا ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میں اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں صدقے کے طور پر اپنے سارے مال سے دستبردار ہوتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تمہارے لیے اس میں سے صرف 1/3 دے دینا کافی ہے۔ اگلا پوائنٹ، اسلام قبول کرنے سے پہلے اگر کسی شخص نے کسی نیک کام کی نظر مانی ہو تو کیا اسلام قبول کرنے کے بعد اسے پورا کیا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ اس بارے میں یہ ہے کہ اسے پورا کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ کے متعلق روایت ہے کہ انہوں نے زمانے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ ایک رات اور بروایت بعض ایک دن مسجد حرام میں اعتکاف کریں گے۔
اسلام لانے کے بعد انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو۔ بعض فقہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا یہ مطلب لیا کہ ایسا کرنا واجب ہے، اور بعض نے یہ مطلب لیا کہ یہ جو ہے مستحب ہے۔ تو بقیہ ایک دو اور نکات ہیں انشاءاللہ آئندہ ہم مطالعہ کر کے پھر آگے بڑھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان آیات کی روشنی میں جو تفسیر ہمارے سامنے آئی، نظر کے متعلق جو حدیث سے ہمارے سامنے آئی ہیں، اسے ہم صحیح سمجھنے، عمل کرنے اور پہنچانے کی توفیق اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔